اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ تعالی نے انسان کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے آخری سانس تلک یہ سیکھتا ہے۔ کچھ سبق کتابوں میں تحریر ہوتے ہیں تو کچھ زمانہ سکھاتا ہے۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ آج جس طرف بھی دیکھیں دنیا پریشانی کے عالم میں ہے، مصائب ہیں، فتنے ہیں اور آزمائشیں ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کتاب سے دور ہو گیا ہے۔ علم سطحی رہ گیا ہے۔ پڑھانے والے علماء، سکھانے والے اساتذہ، تربیت کرنے والے مربی، پیار، عزت، آبرو اور رفت دینے والے وہ معلمین جو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیاں دے دیتے تھے، ان سے انسانوں کا رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کچھ سیکھنا تھا تو کل یہ کہا جاتا تھا کہ کس کے پاس کتنی دیر بیٹھا ہے، پڑھا ہے، زانو تلمس طے کیا ہے۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ جس نے کچھ نہیں پڑھا وہ سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ جس نے خود کچھ نہیں سیکھا وہ دنیا کو سکھانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور عربی کی ضرب المثل بڑی باکمال ہے کہ فاقد الشیء لا یعطیک، جو خود محروم ہے وہ تجھے کیا دے گا۔ جس کا اپنا برتن خالی ہے، دامن خالی ہے، وہ تیرے دامن کو کیا بھرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم ہو یا ہنر ہو، استاذ کے بغیر سیکھا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ اس فیض سے، اس برکت سے، ان دعاؤں سے، اس نگرانی سے محفوظ رہیں گے جو ایک ادارے میں، کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا مسجد یا مکتب یا کسی مدرسے میں آنے والے طالب علم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتے۔ میں نے بے شمار یونیورسٹیوں کے بنیادی اصول میں یہ بات پڑھی ہے کہ ہمارا طالب علم ہی ٹاپر ہوگا، کوئی پرائیویٹ گولڈ میڈل نہیں لے گا۔ پوچھا وجہ، کہا ایک بچہ روز آئے، گرمی دیکھے، سردی دیکھے، پابند ہو، وہ ٹیچر کے سامنے بیٹھے، وہ سیکھے، وہ پڑھے، وہ لکھے، وہ کلاس ورک، وہ ہوم ورک، وہ ذمہ داریاں لے، اور ایک سال کے بعد آ کر کے صرف پیپر دے کے چلا جائے اور پھر ٹاپ کر جائے تو بات برابر نہیں ہے، عدل یا انصاف نہیں۔ اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہر بندہ اپنا چینل کھول کے کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے۔ جس کو دیکھو کوئی کوکنگ سکھا رہا ہے،
بندہ استاذ بن گیا اور اوپر سے ہمارا وہ لب و لہجہ کہ ایک کنڈکٹر ایک کلینر جو ہے وہ گاڑی کے ڈرائیور کو کہہ رہا ہوتا ہے جان دو استاذ جی. تو جب پوری قوم استاذ بن گئی ہے سکھانے والی تو سیکھے گا کون؟ سیکھنے والے کہاں ہیں بھائیو؟ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی تھی اس کے جملے یہ نہیں تھے کہ بلغ، یہ جملے نہیں تھے یا ایھا المدثر قم فانذر، اس میں آرڈر یہ نہیں تھا کہ قوم کو تعلیم دیجئے تدریس کیجئے، بلکہ کیا تھا؟ اقرا. محبوب قوم کو پڑھانا ہے تو پڑھیے، سکھانا ہے تو سیکھیے، بتانا ہے تو جانیے. کیا آج آپ کی گلی محلے کے اندر واقعتاً علماء تشریف فرما ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے 1.5 فٹ ایسے اوپر نہیں بیٹھ گئے، پتہ نہیں کتنی زندگی انہوں نے چٹائیوں پہ گزاری ہے. ممکن ہے ان کے گھروں میں بڑے اچھے اچھے صوفے ہوں، نرم نرم بستر ہوں، بڑی عالی شان رہنے کے لیے رب نے بنگلے کوٹھیاں دی ہوں، مال موجود ہو، اپنی زمینیں پہلیاں موجود ہوں، لینڈ لارڈ بھی ہوں، لیکن جب استاذ کے پاس آئے تو چٹائی پہ بیٹھے تھے. اس چٹائی نے ان کو اٹھایا تو عرش بری سے ملا دیا. کیا آپ کے دل میں کبھی ذوق ہوا یہاں علاقے میں کہیں بیٹھک ہو نا MNA کی، MPA کی، چیئرمین کی، اور اس میں آپ کا ہمسایہ کہے کہ میری بڑی اپروچ ہے، میں ڈیلی مل کے آنا، آپ کہیں نہ کہیں تو کہیں گے یار کبھی مینوں بھی لے جا، کبھی مجھے بھی لے جا. کیا آپ کے اس گاؤں سے جانے والے پہلے تو طالب علم ویسے ہی تھوڑے ہیں، آپ کے دل میں کبھی شوق پیدا ہوا ہی نہیں؟ کبھی نہیں خیال آیا کہ آپ کسی دن کسی بچے کو کہیں کہ یار میں تیرے استاذ جی نو ملنا ہے؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میرا اپنا ہے کہ میں کھیتی باڑی میں مصروف ہوں، بیلنا لگایا ہوا ہے اور ساتھ کوئی نہیں ہے، کلے بندے دا کام نہیں، جنہوں نے بیلنے لائے انہوں نے پتا ہے، کماد کاٹا بھی ہے، چھیلا بھی ہے، لادا بھی ہے، لایا بھی گیا ہے، اور بیلوں کو بھی بگایا جا رہا ہے، گنا بھی دیا جا رہا ہے، ساتھ میں کڑا بھی ہے، آگ بھی دی جا رہی ہے. بچہ بھی چھوٹا ہے لیکن اس نے دیکھا کہ 5-6 بچے بچیاں، انہوں نے اس وقت تھیلے ہوتے تھے، بیگ نہیں تھے، چولے جنہوں کہی دس، وہ کچھی مارے نے تے ہاتھ چ تختیاں پھڑیاں تو ٹرے جاندے. بیل کہاں چل رہے ہیں، گنا کہاں رہ گیا ہے، کڑا کہاں پہ ہے، رو کدھر ہے، سب بھول گئی. ان کو جاتے ہوئے دیکھ کے کہ لائن میں جا رہے ہیں، دل میں ایک خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح یہ جاتے کدھر ہیں. خیر اس دن تو نہ پوچھا گیا، اگلے دن پھر اسی انتظار میں تھا کہ یہ گزریں گے تو پوچھوں گا. یہ میری زندگی کا پہلا یو ٹرن تھا جو کھیتی باڑی سے، جو کاروبار سے، جو کاشتکاری سے، جو دنیا داری سے ہٹ کر کے ان بچوں کو دیکھ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں. ڈیلی اتنے لوگ گزرتے ہیں، وینیں گزرتی ہیں، بچے گزرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی کہ میں نے بھی کچھ سیکھنا ہے؟ اگلے دن آئے تو میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں. وہ نہیں، پھر وہ سمجھ نہیں نہ ہونی کہیے نا. چلیں جی ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں. اچھا جہاں آپ پڑھنے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا. ایسا سکول وینے ہیں. خیر اگلے دن وہی کپڑے ہیں، وہی ویسے ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ مجھے بھی پڑھا دیں گے؟ استانی کو پوچھنا پوسی.
خیر گئے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بستی میں ایک اسکول ہے، دیوار کے ساتھ میں باہر بیٹھ گیا. ٹیچر آئیں تو میں نے پوچھا جی مجھے بھی داخلہ مل سکتا ہے، پڑھنا ہے؟ تو جواب یہ تھا نہیں نہیں، کوئی بات نہیں. اسکول کا جو دروازہ تھا اس کے باہر بیٹھ گیا، جو انہوں نے سارا دن پڑھایا وہ دیکھا، پھر واپسی آ کے چارہ کاٹا، جو کرنا تھا وہ کرتے رہے. پھر روٹین بن گئی کہ وہاں جانا، باہر بیٹھے رہنا، سننا، آ کر کے ریت کے اوپر لکھنا، تختی نہیں تھی. یوں کرتے کرتے جب بندہ کسی کو خیر میں بھلائی میں دیکھ کے چلتا ہے تو میرا رب رستے ہموار کر دیتا ہے. میری ایک ہی گزارش ہے، یہ علم جو ہے، یہ مدارس کا علم، مساجد کا علم، کتاب اللہ کا علم، قرآن مجید کا علم، دین حنیف کا علم، یہ شوق والوں کو ملتا ہے، قدر والوں کو ملتا ہے، بے قدروں کو اللہ نہیں دیتا. دنیاوی علم سب کو مل جاتا ہے، 2 + 2 4 سارے ہی سیکھ لیتے ہیں، لیکن کروڑوں بھی مل جائیں تو سب کے سب مل کے ایک میں ہی شامل ہوں گے اور ایک کے ماتحت چلیں گے. یہ صرف قل ہو اللہ سکھاتی ہے اور یہ صرف قرآن میں ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس گاؤں کے لوگ، پنڈ دے لوگ کنے کے بیٹھے نا، جڑے پنڈ والے نے وہ ہاتھ چکے ہو ذرا، باہر والے نے جی. کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مقامی لوگ کتنے ہیں. مجھے خوشی ہوئی، آپ جون سا بھی کاروبار کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ برکتیں دے دے، اللہ آپ کی نسلوں کو عزت دے دے، اور حق حلال کا اتنا عطا کر، اتنا وافر دے کہ یہ دیتے دیتے تھک جائیں مگر مال ختم نہ ہو. لیکن یہ تو آپ کے ساتھ ہے. شاعر کہتا ہے کہ تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشاں پڑے. تیرے جانے کے بعد تیری نسل تیرے پیچھے دنیا بھی سنبھالے، دین بھی سنبھالے، یہ اصل کامیابی ہے. اس کے لیے مجھے 2-4 باتیں کرنی ہیں. میں آج گفتگو کے موڈ میں نہیں تھا. نبی احمد نے ایویں جی ہے کہ ٹر گیا. یہ میرے کلاس فیلو ہیں جی، گروپ ان کا دوسرا تھا، ویسے بھی دوسرا سی جی. لیکن بہرحال جن کے ساتھ 4 دن بیٹھ کے پڑھے ہوں انہیں سارے ہی حق حاصل ہوتے ہیں جو ہم کسی اور کو نہیں دے پاتے. اللہ تعالیٰ زندگی صحت والی، ایمان والی کرے. علم سے اہل علم سے محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. بھائیو مجھے نہیں پتا آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں، ایک فقیر مانگتا ہے، اس کا پیشہ ہے. ایک فقیر مانگتا ہے، اس کا پیشہ ہے. جس فقیر کو مانگنا آتا ہے اور گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے 100 بار اگلا کہہ رہا ہوتا ہے معاف کر، پھر نہیں کرتا، کی خیال ہے؟ اس سے بھی زیادہ کوئی محنتی آدمی ہو سکتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا لیچڑ ہے، میں نہیں لیچڑ کہتا، میں کہتا ہوں اپنے فن کا امام ہے، سمجھدار ہے، اس نے آخری دم تلک ہاتھ رکھنا ہے، دے. لوگوں کوئی فقیر ہو، فقیر اپنے پیشے میں ہے، لیکن کیا وہ اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پہ جہاں اشارے پہ کھڑا ہو کے مانگ سکتا ہے، مانگے وہ 11 گھنٹے، مانگے 10 گھنٹے، مانگے 14 گھنٹے، دن اور رات مانگے. میں ایک گزارش کروں گا اپنے اس بھائی سے کہ کیا وہ 1 گھنٹہ کسی مسجد میں بھی جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے. دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اندر آ سکتا ہے. یہ میرا کام ہے میں ہاتھ پکڑوں، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک نہیں دی ہے، اور کچھ ان کی بھی غلطی ہے کہ وہ کبھی اللہ کے گھر بھی نہیں آئے. سارے جہان سے مانگا ہے، کبھی اللہ سے بھی مانگتے ہیں.
میں 11-12 فقیروں کو اس رستے پہ لگا چکا ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے. میں نے ان کو ایک مرتبہ پوچھا کہ وہ فیس فوس دا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بیٹا بیٹھ جائیں ذرا، سیانے بنے بیٹھے. کوئی فیس فوس دا مسئلہ تو نہیں؟ کہندے جی اللہ دا شکر ہے اسی خود کفیل ہوں، اپے ہی کڈ لئی دی. لیکن یہ جو رستہ دکھایا ہے نا، پہلے ہم کہتے تھے نظر مولا نیاز حسین، پتہ نہیں ہوتا تھا، رٹا رٹایا جملہ تھا، یہ ہمارے پیشے کا ایک سلوگن تھا. اب ہم جس کو بھی کہتے ہیں بھائی اللہ دے نام تے دے. میں سمجھتا ہوں یہی کامیابی ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اگر کوئی بندہ مانگ رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مانگنے کے آداب کیا ہیں. مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ 4 میں نے وہ سکھا دیے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، باقی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے اب ان کو شاید کوئی یہ بھی نہ جانتا ہو کہ فقیر ہیں کہ نہیں ہیں. کیا پڑھایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آدمی ہے، آیا ہے، اشعث ہے، اغبر ہے، بال پرا گندہ ہیں، یعنی کہ مسافر ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ حالت سفر میں ہے، ہاتھ اٹھانے دعا کے آداب میں شامل ہے. اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کو اللہ کے نام سے پکار کے مانگا جائے تو رب دیتا ہے. یہ یا رب بھی کہہ رہا ہے. مسافر بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، اللہ کو اسماء حسنہ سے بلا رہا ہے. اور پرابلم صرف اتنی ہے کہ جو اس نے کھایا حرام کا، جو پیا حرام کا، جو پہنا حرام کا، جس سے گوشت پوست بنا وہ بھی حرام کا. یہ مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. رب کیسے دے؟ رب کیسے دے؟ مسئلہ کیا بنا تھا؟ قرآن اور قرآن کے صاحب نے جو سمجھایا تھا وہ نہیں سمجھے تھے. اتنی سی مثال دی کہ اگر بندہ گندا برتن لے کے ماں کو کہے ساگ ڈال دے تو وہ ڈال کے نہیں دیتی، دال ڈال کے نہیں دیتی. تیرا میرا وجود گندا، جسم گندا، گوشت گندا، لیا ہوا مال گندا، کمایا ہوا پیسہ گندا، پیٹ میں ڈالا ہوا لقمہ گندا، یہ بھی حرام کا، ملبس بھی حرام کا، مشرب بھی حرام کا، ماکل بھی حرام کا. ساری شرطیں پوری. مسافر ہے، مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، مانگ رہا ہے. رب کو ترلے ڈال رہا ہے رب کے نام دے کے، رب پھر بھی نہیں دے رہا. دنیا تو تجھے گندے ہاتھوں سے بھی دے رہی ہے لیکن اللہ کا اپنا معیار ہے. اسی ایک فقیر نے مجھے بتایا تھا جو آج پڑھ رہا ہے. میں یہ اشارہ ہے جڑاں والے روڈ پہ کالج سے تھوڑا ہی آگے، اس پہ کھڑا تھا تو مانگنے آ گیا. میں نے شیشہ نیچے کیا تو کہنے لگا کہ کچھ دے دے. مانگنے کا انداز بڑا. تو میں نے کہا کی کرنا ہی؟ کہندے بھوک لگی روٹی کھانی. میں کہا چل تینوں روٹی کھوا دینا. کہندا روٹی مینوں کوئی ہور کھواندا، تو پیسے دے. سیم جملے بولے اس نے. کہا تو پیسے دے مینوں روٹی کوئی ہور کھوا دیندا. مجھے اس بندے کی اس جملے نے بڑی چوٹ لگائی. میں نے گھر آنا تھا سوسا روڈ سے ہو کے، تو جو ہی میں نے اس کو پیسے پکڑائے، تیز تیز سے اس اشارے سے آگے ہوتے وہ سیکیورٹی ہاسپٹل سے آگے خیام ہے ایک، وہاں چلا گیا. باہر کھڑا ہے. میں نے گاڑی سائیڈ پہ کر کے واچ کرنے لگا کرتا کیا ہے. رب دیکھیے جب اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، سوچ کے زاویے کیسے بدلتے ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ذوق پیدا کر، شوق پیدا کر. کبھی وجود کے اوپر نرمی لا کہ چوٹ لگے تو لوہا بھی مڑتا ہے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. لفظ بھی بسا اوقات وہ کام کر جاتے ہیں جو لوہا نہیں کرتا. اس کے لفظ میرے اوپر وار کر گئے اور میں کیا دیکھ رہا ہوں. وہاں کھڑا ہے، وہاں سے نہ بہرے باہر کسی نے دیگیں لگوائی ہوئی تھی، اپنے کو کھانے کا پتہ نہیں سیٹ اپ تھا کیا تھا، ٹرے لے کے اس بندے کی ٹکر ہوئی، سامنے سے ٹرے سے چاول گر گیا. یہ سیدھا گیا ہے انہیں اتنے بہ کے نہ تے چوک کے کھانے شروع کرتے. میں گاڑی سے اترا، میں گیا، میں کیا یہ کی تو کہندا سی مینوں کھانا کوئی کھواندا ہے. کہندا ویکھ لے انہیں میرے لیے ڈولے نہیں تھے، پر جدوں میں چنگا سا نا ماں پیو دی مندا سا تے پوڑی نہیں سا پیندا، ادو مینوں پلیٹ چ رکھ کے دیندا سی، پر ہن پلیٹ چ نہیں رکھ کے دیندا.
ये उसे भी पता था कि मैं गलत हूं, लिया उसको। मैंने कहा वो मेरा सामने कॉलेज है, आ जाया कर, चाय भी पिया करेंगे, बैठेंगे, गपशप होगी। आहिस्ता आहिस्ता लाइन बदली, कांटे बदले। भाइयों, पूरे गांव के अंदर कोई चौधरी है तब भी मैं दावत देता हूं, अपनी चुदराहट के 24 घंटे पूरे अल्लाह से ले लें। 24 घंटे चुदराहट करें, मैं नहीं रोकता, लेकिन उस 24 घंटे के अंदर एक और 24 घंटे भी होते हैं, और भी 24 घंटे होते हैं। मैंने जामे सल्फिया को पूरे 24 घंटे दिए होते थे। उन्हें 24 घंटिया के विचों 24 घंटे कढ़ के दुनियावी तलीम च भी पाई दे सी। बरकत अल्लाह देता है, लेकिन कैसे? आपने देखा नहीं, कई लोग डबल डबल काम कर रहे होते हैं, ट्रिपल ट्रिपल फोन, ऐदी भी सुनन रहे ने, इधर भी लाई है, ओदे नाल भी तय, इन्हों 1 मिनट रुकी, वो कर दिया, ये कर दिया। अगर जिंदगी में बरकत लाना चाहते हो, मुश्किल कोई नहीं है। लोग जाते हैं मदीना यूनिवर्सिटी में, एक डिप्लोमा लेकर के आते हैं, एक डिग्री लेके आते हैं। 19 सालों के अंदर मेरे रब ने अपनी खास रहमत से 14 डिप्लोमे 3 डिग्रियों के साथ में लौटा था। टाइम वही है। रब से बरकत मांगिए, वक्त मांगिए, उसी वक्त में बहुत कुछ और भी हो रहा है। आइए अपनी चुदराहट और राबते 2 मिनट के लिए दुनिया से काट के कभी अल्लाह के घर में, इस मस्जिद के चौधरी जो मुसल्ले पे रब ने इमाम बना डाला है, उसके सामने दो जानू होके जैसे जिब्रील बैठे थे, बैठ के कभी यही पूछ लिया करें कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत क्या है, निशानियां क्या है। एक हदीस सुनी थी ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खेती बाड़ी छोड़ के आए थे, उस दिन उनकी बारी किसी और को दी और आए और याद कर ली, हिफज कर ली, महफूज कर ली। 14 सदियां बीत गई, लोगों आज भी वो रिवायत मौजूद है और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही में जगह देके इसको क़यामत तक के लिए अमर्त कर दिया। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर के जमीन पर निशान पड़े। हजरत उमर के माथे का निशान तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन महबूब से लेके जो निशानी देके गए हैं वो आज भी मौजूद है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अच्छा, आप छोटे बच्चे हैं, ये तो मैं बड़े चौधरी की बात कर रहा था, छोटे बच्चे हैं, मस्जिद में खाना लगा है, प्रोग्राम के बाद हमने खाना देना है और ये ऐलान करना है काजे कि मैं कहीं जाना। हाँ जी जी, कहना है कि 5-5 जाने ना 6-6 बंदे एक परात हो जाओ। कहते हैं मेरे महबूब के घर खाना लगा है, डिश बड़ी है, बाकी वाले बैठे नहीं तो छोटा काका आन के पहले ही बह गया। और ये बच्चों में होता है, मेरे महबूब ने नहीं डांटा, बैठ गया, आप भी बैठ गए हैं। अब ये 3 काम कर रहा है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े इसने खाना शुरू कर दिया, दाएं हाथ से नहीं बाएं से शुरू कर दिया, और जिथू दिल कर दे तो ये जो डबलिंग एंड पे है ये कम कर दे, मेरी आवाज वैसे नहीं चाहिए समझ, बाकी ठीक है। ये हदीस आपने उलमा से पढ़ी होगी, अहले इल्म ने भी। मेरे ख्याल में कोई आलम बनता ही नहीं है जब तक वो ये वाली रिवायत पढ़ता नहीं है। मेरे महबूब ने उस वक्त जो जुमले कहे थे, था तो वो बच्चा और उस वक्त उसे खाने की थी। तो किसी को चेक करना हो ना हालात, तो कम अज कम खाना खांदे चेक ना करया करो, ना शादी हाल में ना कहीं और, खोल के खान दिया करो तो बाद जो मर्जी। लेकिन मेरे महबूब ने क्या बोला, या गुलाम सम्मिल्ला, जिस कंपनी का हो उस कंपनी का ऊपर मोनो शोनो तो चलना चाहिए ना, कि नहीं। मोबाइल जिस कंपनी का, कोई आपसे पूछे किसका है, बोलते हैं आप बड़े फख्र से बताते हैं। खाना किसका है, नाम ले उसका। जिस कंपनी ने दिया है, जिस रब ने दिया है, जिस हस्ती ने दिया है, उसका नाम ले। सम्मिल्ला व कुल भी यमीनिक, काम अच्छा है तो दाएं हाथ से, वह कुल मिम्मा यलीक, ते जेड़ा तेरे कोल है वो खा। 3 बातें मेरे महबूब ने उस बच्चे से कही। ये बच्चा यतीम है, बाप मर चुका है, अम्मा से अलग रहा है, अबू सलमा उम्मे सलमा का बेटा है, मेरे महबूब के दस्तरखान पे है, भूख के आलम में है।
तरबियत नहीं हुई थी। मेरे महबूब को थोड़ा सा टाइम पास मिले एक बच्चे को मिला, 14 सदियां बीत गई हैं उसकी ये रिवायत बयान की, जो उसने ज़ौक से लेके शौक से लेके इल्म को लेके अमल की दुनिया में उतार के जुबान पे लाके आगे बयान करने की जिम्मेदारी उठाई थी। आज वो रिवायत पढ़ के एक बंदे को, जिसे लोग मजहबी स्कॉलर, मैनू नहीं समझ आई कि अजीम की हुंदा है तो मजहबी की हुंदा है तो स्कॉलर की, एक तालब इल्म ने पढ़ के लोगों को सुनाई, लेकिन कब जब उस इल्म का ज़ौक रख के उसको सुन के अपने पास बंद नहीं कर लिया। लोगों तुम्हें बड़े इल्म है, तुम्हारे बच्चों को इल्म है, बड़े बड़े गाने तराने, बहुत बहुत ड्रामे और फिल्में याद रखते हैं, बड़े बड़े डायलॉग याद रखते हैं, ये बच्चे कार्टून्स के बड़े बड़े किरदार और करैक्टर याद रखते हैं। इन बच्चों को कभी मोहब्बत के साथ कम अज कम इसी खाने में ही ले आया करो जो मस्जिद में प्रोग्राम के बाद होता है। अब उस बच्चे ने क्या कहा, वो 3 लफ्ज बयान किए, शेखुल हदीस नहीं बन सकता जब तक ये पढ़ ना ले। की ख्याल है? आगे आइए एक और बच्चे से मिलवाता हूं। आप भी बच्चे हैं, अगर उस उम्र में हैं तो आए। ये मस्जिद नबवी में आ गया और महबूब ने इसको गोद में बिठा लिया। गोद में ऐसे बिठाया कि मुंह दूसरी तरफ है, और आका ने गोद में लेके ना अपने दोनों हाथ इसके बाजुओं के साथ ऊपर हाथों पे रख लिए, और एक हाथ फिर ऊपर उठा के उसका कमर जो है अपने सीने से लगा ली, और मेरे महबूब ने अपनी ये दाढ़ी और ठोड़ी मुबारक उसके सर के ऊपर रख के खुशबू महसूस करने लग गए, और फिर कहा कि तेरे बालों से, तेरे वजूद से ऐसे खुशबू आती है जैसे नियाज़बो से आती है, रिहाना से आती है, बबरी से आती है। नहीं जेड़े जामन जे फुल्लां वाली। और साथ में ना उसे एक सबक पढ़ाया। इसके लिए स्पेशल कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं होती कि 5 मुंडे पूरे होंगे तो फिर कोरम पूरा होगा तो फिर। मेरे महबूब ने ऐसा इदारा चलाया, ऐसा सिखाया। वो बच्चा अभी 4 साल का है। काके दी कितनी उम्र होनी जी? 4 साल। ऐसे ही गोद में बिठाया है, और मेरे महबूब ने उसे कहा, बेटे जब फातिहा पढ़ ले और उसके बाद सूरत मिलाए, फ़इज़ा फ़रग़्त मिन क़िराअतिक फ़कुल अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत। ये पूरी दुआ आपने उसको पढ़ा दी, उस बच्चे ने पढ़ ली और याद कर ली, और पूरी उम्मत को कुनूते वितर की दुआ अगर इस बच्चे ने गोद में बैठ के चंद पल न दिए होते तो शायद ये रिवायत हम तक ना पहुंची होती। पढ़ते हो कि नहीं? ये इनायत है अल्लाह की, हिदायत है शरीयत की, तरीकत है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मगर ये बरकत है मदरसे वाली गोद की, तालीम वाले रवैये की, तरबियत वाले पहलू की। और हम गोद में लेके की कहने हमने, चल कोई नसीबो दा ही सुना यार, कोई मलका तरन्नम दा कोई उरे परे ऐसा खेल भी, और फिर लोगों को नहीं, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज और है, ये तरबियत का लबो लहजा और है। अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरब से न करके खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी, इन बच्चों को अपनी जिंदगी में स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो, लेकिन इनका एक ज़हन बनाओ कि बेटा 24 घंटों में से 1 घंटा सुबह, 1 शाम अपनी करीबी मस्जिद या इदारे या कारी साहब या इमाम या खतीब को मिलकर बेटा कुछ सीख के आ। मैंने वो बाप भी देखे हैं बड़े लेकिन अपने बच्चों को लेके गोद में नमाज के बाद बैठे होते हैं। उस्ताद जी तुसी गए नहीं? कहते यार इनू मैं इत्थे बहन सिखाउण दिया कि इत्थे भी दिल लाइए तो मजा आता है। कुछ नहीं करता मैं, इसको यहां लेके बैठता हूं बस। आगे बढ़िए। नौजवान अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला ने जब महबूब के पास पढ़ना शुरू किया तो उम्र कितनी थी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्र मुबारक कितनी थी? 10-10 12-12 साल उम्र है। बदर में तो नाम ही नहीं ना आ रहा था, कद छोटे थे, उम्रें थोड़ी थी, असलहा पकड़ने के काबिल नहीं थे,
मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे, आपने दुआ कर दी, अल्लाह मेरे इस चचाजाद को, ये इब्ने अब्बास को हिब्रुल उम्मा बना दे, अल्लाह दीन की समझ दे दे, कुरान का आलिम व आमिल व हामिल बना दे। क्या उम्र है? 10 साल। आओ मेरे बेटो, उम्र 10 साल है तो आओ, 6 साल है तो फिर भी आओ। पिछले साल कोरोना में दुनिया को हिफ्ज में ये अवार्ड मिला कि नहीं मिला कि 6 साल की बच्ची ने अपने सीने में कुरान मजीद पूरे का पूरा महफूज कर लिया। आइए राबिता रखिए, आप स्कूल पढ़िए, हम नहीं रोकते, कॉलेज में जाइए हम नहीं रोकते, किसी और इंस्टीट्यूट में जाइए हम मना नहीं करते, लेकिन अपनी जिंदगी को बरकत देनी है तो थोड़ा टाइम दीजिए। भरी हंडिया एक तरफ, आओ मेरे साथ जरा चेक करो, हमने उसमें प्याज भी डाला, लहसुन भी डाला, अदरक भी, दीगर मिसाले भी, घी भी डाला, ऑयल भी डल गया, हमने उसमें मटन भी डाल दिया, दीगर चीजें भी मिक्स की, कुकिंग भी हुई। आखिर च जेड़ा धनिया कट के थोड़ा जिहा उत्ते पांदे हो, क्या फ्लेवर निकलता है, क्या मजा, क्या रंगत निकलती है। पुराने से पुराना सालन भी नया लगने लगता है। तू बूढ़ा बाबा भी हो गया है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा जिहा दीन दा धनिया ही जांदे जांदे। मैं गली में गुजरा, घर गया, हाले अंदर वड़िया तो बाहरों आवाज आई, दवाने ले लो नाल धनिया ले लो, दवाने ले लो नाल। मैं उदा ही मोटरसाइकिल रोक के तो बाहर आ गया। मैं कि बाबा जी आ की जोड़ होया, दवाने ले लो नाल धनिया ले लो, अज पहली दफा सुनिया। कहंदा पुत मंडी सी माठी, माल महंगे सी ते तेरे बाबे दी जेब च पैसे पूरे सूरे ही सी, तो मैनू जेड़ी जेड़ी शायद सस्ती लभी मैं लै आया, मैं जोड़ नहीं वेख्या, मैं जोड़ तो मैं आख्या विक जाऊ। कहंदा जी जिन्हें दवाने लैने उन्हें दवाने लै लो, बीबियां ने धनिया तो आखिर पाउणा ही हुंदा ना, हांडी हुंडी चो लै लैंदियां ने, ते जे नहीं तो जांदा बाबा उवें दे जू, तो 4 बीबियां भी खुश कि बाबा धनिया मुफ्त दे गया है। अरे कुछ नहीं तो दुनिया से ले जा सका, मंडी महंगी थी, माल शार्ट था, उम्र गुजर गई, जेब में पैसा नहीं था, मालो मता बाकी नहीं, कब्रिस्तान करीब है, मौत करीब है। और जांदे जांदे 2 धवाने ते नाल एवें धनिया दी गठ उत्ते फड़ के छिड़क ही छड्डी। अल्लाह नूं कह दी, अल्लाह इदां दा ही लब्भा ही ते आ गया, चंगा माड़ा जिदां दा कबूल कर लई ते वो कर लो। अहलन व सहलन मरहबा बारकल्लाह फिक। बंदे दे जब तक 4 विआह ना होण वली कामिल नहीं हो सकता। दुआ करना कि अल्लाह ताला जी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ वली कामिल बनाए, ते ये हुण घर जाके फड़े जाओ तो मैनू ये भी इलम दी गल सी जी। कुरान मजीद आपको जो इलम देगा ना, कभी गिरने नहीं देगा। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बात चली है तो इस पहलू को भी देख लें। पूरे कुरान को ढूंढ के पढ़ा, मुझे कोई इंसाफ करने वाली आयत नहीं मिली, सिवाय वहां पर कि जहां निस्फ का लफ्ज आया। हमने एक बात बोली कि एक की चंगी जे बहुता ब्याह ना करे जे, क्योंकि इंसाफ नहीं होना। कुरान ने कहीं कहा ही नहीं इंसाफ करो, कुरान ने तो अदल का बोला है, और अदल में और इंसाफ में फर्क है। ये निस्फ है, आधा आधा, उससे इंसाफ है। अदल क्या है? एक बच्चा पहली क्लास में है, उसकी फीस है 200 रुपए, अदल का तकाजा है इसको 200 रुपए दिए जाए। एक वड्डा है, उसकी फीस है 2000, उसे 2000 दिया जाए। एक की सेमेस्टर की फीस है 60,000, अदल का तकाजा है उसे 60 दिया जाए। एक की सेमेस्टर की फीस है 3 लाख, अदल का तकाजा है ओनू ओने ही दिते जान। तो जे इत्थे प्यो बह जाए भी नहीं मैं छोटे नू भी 3 देना, वड्डे नू भी 3,
یہ گفٹ میں ہوگا، گفٹ میں آپ انصاف کریں گے، حدیث سیدنا نعمان ابن بشیر والی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن بیوی، ان کے حقوق، بڑی بیوی ہے، عمر زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، ان کی ضروریات زیادہ ہیں، تقاضے زیادہ ہیں، معاملات زیادہ ہیں۔ اب یہ نہیں کہ جو پہلے دن آئی ہے انہوں بھی 2 لاکھ تھے، انہوں بھی 2 لاکھ، اس کا گزارا ممکن ہے کہ 20,000 میں ہو جائے، اس کے بچوں سمیت اس کے معاملات تو عدل کا معاملہ۔ اسی طرح قرآن مجید آپ کو دنیا کی غلط بتائی ہوئی باتوں سے نکال کے صحیح لائے گا۔ قرآن مجید کیوں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں بچوں کو پڑھاؤ، خود پڑھو، علم حاصل کرو؟ آج تک ہم نے یہی سنا ہے، دنیا میں میں نے جس کو بھی مل کے دیکھا ایک ہی جواب ہونڈیا ہوں ہے، پاجی ماں پیو نو کتھوں دئیے، بڑیاں دے خرچے نہیں پورے ہوندے بچیاں دے، تنخواہ مار کے 17,000 ہے، وہ 2,000 فور مین کٹ لیندہ، باقی بچی 15، مکان دا کرایہ، دودھ دا کرایہ، فلاں مسئلے، یہ مسئلے، اتو ابے نے وقت پایا ہوں آ کرو تے او کرو، میں تے ابے نو گین کے وکھاتے نے، ابا جی آپ پورے کر دے، اے دے چو بلکہ ہور دے اپنی جیب چو۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا یسألونک ماذا ينفقون، قوم پوچھتی ہے کیا خرچ کریں؟ قرآن نے جواب دیا جس رحمان نے پیسہ بنایا، دولت بنائی، زندگی بنائی، دنیا بنائی، رشتے بنائے، ریم بنایا، تجھ کو بنایا، اس سے پوچھا گیا کیا خرچ کریں؟ تو جواب آیا خرچ جو بھی کرو ہونا صحیح چاہیے، خیر بھلائی والا، اچھا، عمدہ، نیٹ اینڈ کلین، حلال، حرام نہیں ہو، غلط نہیں ہو، دھوکے کا نہیں ہو، خرچ کرو۔ لیکن یہ بتائے دیتے ہیں سب سے پہلے کس پہ خرچ کرو؟ ماں باپ پہ، فَلِلْوَالِدَيْنِ، 17,000 لا کے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھ کے انتظار کرو۔ ممکن ہے ماں پیو پیسیاں دے محتاج نہیں ہوندے، وہ اس محبت نو ویکھن دے ہوندے نے کہ پوت نے پہلی تنخواہ ہاتھ تے رکھی ہے، لیا کے آتے، ممکن ہے پیو وچ نال ہور 13 رلا کے 30 کر دے، 17 نو 30 کر دے۔ انتظار کرو ابو کتنے رکھتے ہیں، اماں کتنے لیتی ہیں، جو بچیں ان میں سے بیوی کو بولو، بچوں کو بولو کہ یہ ہے، اس میں سے مہینے کا بجٹ بنانا ہے، اس سے بڑھ کر کے میری چادر نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، فراڈ نہیں، میں ادھار نہیں لینا چاہتا، اس دائرے میں رہ کے اللہ آسانی کر دے گا، ضرورتوں کو پورا کریں، خواہشوں کو نہیں۔ ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آؤ دیکھو قرآن کیوں کہتے ہیں ہم کہ پڑھو، مدارس میں کیوں آنا ہے آپ نے؟ بچپن میں آؤ، جوانی میں آؤ، بڑھاپے میں آؤ، مرد ہو تو آؤ، عورت ہو تو آؤ، اور ہمارا اسلوب ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی تھوڑا یہاں ذکر کر دوں، اگلی مثال پھر لے کے آؤں کہ اے دے لئی نا کوئی 2 سال دا کورس کرنا ضروری نہیں ہے گا، تے پورا 8 سال بھی پڑھنا ضروری نہیں، تے جے کوئی وچ منڈا کڑی چھڈ کے بھج جاوے تے انہوں یہ نہیں کہنا پگوڑا ہے، کیونکہ میں نے بڑے مدارس کو چھوڑ کے بھاگے ہوئے آج خطابت کے امام دیکھیں، دعوت کے امام دیکھیں، اور فتوے کے امام دیکھیں، اور کئی ماشاءاللہ 8 سال نہیں، ڈبل پھر پڑھ کے مدینہ یونیورسٹی میں ماشاءاللہ 4 سال کے بعد فراغت مل سکتی ہے، مگر وہاں 16 سال لگا کے بھی آج جان کے پھر انہوں نے دودھ دہی دی دکان لائی۔ کوئی ضروری نہیں ہے ایک بھاگنے والا، یہ آپ کا جملہ ہے، لیکن میرے محبوب کے پاس مسجد نبوی میں صفہ میں کچھ سٹوڈنٹس آئے پڑھنے کے لیے، 17 دن گزرے تے سارے نے رل کے صلاح کی تھی یار اپنا چھٹی لے لی ہے، صرف 17 دن، مہینہ بھی پورا نہیں ہویا۔ سنن نسائی 18ویں دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے محبوب اسی نہ ادھر گئے ہیں تو دل اداس ہو گیا تے اسی تو واپس جانا ہے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں کہا اچھا پڑھ لیا جے، بس اتنا کی شوق سی، جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ڈگری نہیں ملنی، سند نہیں ملنی، یہ نہیں ملنا، وہ نہیں ملنا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ بھی دیا، تھپکی بھی دی، داد بھی دی، لیکن جاتے ہوئے زیادہ راہ بھی دے دیا۔ یہ جو روایت آپ سنتے ہو نا سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ آپ نے انہی اپنے طالب علموں کو کہا تھا جو 18ویں دن چھٹی لے کے چلے گئے تھے، کہا قوم میں جاؤ ان کو جا کر کے بتاؤ کہ تمہارے محبوب نے قیام کیسے کیا ہے، قیام میں کیا پڑھا ہے۔
جو مجھے پڑھتے سنا ہے وہ جا کر کے بتا دینا، ویسے پڑھ کے دے. یہ نہیں کہا کہ پڑھا دینا، کہا کہ سلو، قوم کو پڑھ کے دکھانا، قوم پڑھتے ہوئے تمہیں دیکھے گی، سنانا سنے گی. سلو کما رأیتمونی اصلی، میرا رکوع کا طریقہ، میرے سجدوں کے طریقے، میرا تشہد اور تشہد کے دھرنے، وہ کرنا جو مجھے کرتے دیکھا ہے. اگر یہ صحابہ بھگوڑے جیسے آج ہم کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، تو مجھے بتائیے یہ روایت قابل عمل ہوتی؟ ایک طالب علم عمر کے کسی حصے میں علم کی طلب لے کے آئے، ایک بچی کی منگنی ہو گئی ہے، شادی میں 2 مہینے باقی ہیں، وہ علم سیکھنا چاہتی ہے، ہمیں اسے اتنا علم دینا چاہیے جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہتے ہو. تو پھر وہ بھی مسلمانوں کا ایک حصہ ہے، انہوں اینا کتے پڑھا دو جان کے انہیں گھر کداں سامبنا ہے، عزت کیویں دینی ہے، عزت کیویں لینی ہے، بچے کیویں پالنے نے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نفاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، یہ تو کم از کم اس کو پتہ ہونا چاہیے. اتنا تو وہ سیکھ جائے. یہ نہیں اسی ایتھے داخلہ نہیں دئی دا ہے. میرے شہر میں ایک ادارہ جس کو جانتا ہوں، اعلان ہے کہ اگر زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ بھی ممکن ہے زندگی چ، تو اس ادھے گھنٹے چ ہی آ جاؤ. اے جڑا پڑھن آیا سی طالب علم بکریاں چھڈ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی دوروں آیا تو مینوں نا ایک درس دے چھڈو، سبق پڑھا دو. آپ نے یہ نہیں کہا یہ کلاس کا ٹائم نہیں ہے. میرے محبوب نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی لوگ نہیں بیٹھے، تینوں کلے نو کی پڑھاواں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت، طبیب الامت، نفسیات کے ماہر اور پورے سٹرکچر کو پڑھنے والے، باڈی کو دیکھنے والے اور دیکھ کر کے نصیحت اور وصیت اور تدریس اور تربیت کرنے والے. بکریاں چرانے والا تھا، کپڑوں سے شاید کوئی ہلکی پھلکی اس طرح کی سمیل آ رہی ہو، پتہ آپ نے دیکھا عیالی ہے. عیالی لوگوں کی سب سے بڑی جو نمایاں خصوصیت ہوتی ہے کہ گال کڈن دے امام ہوندے نا، بیٹھے وٹا مارنا، نال 4 گالاں کڈنیاں نے، بکریاں موڑ لینیاں، اٹھ ٹور لینا، تھلے بہا لینا تے اتنے پوچھ تو پھڑ کے تاں چڑھ جانا، نال 4 پھکڑ تول دینے. میرے محبوب نے اسے ایک ہی سبق پڑھایا، مدرسہ مصطفیٰ سے یہ سبق پڑھ کے گیا، لا تسبن احدا، لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی. اس شخص کے، عیالی کے، چرواہے کے اپنے بیان ہے، جب سے میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑھا ہے، واللہ ما سببت احدا، مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم میں نے کسی کو گالی دی نہیں ہے. انسان تو درکنار، میں نے کبھی کسی بھیڑ، بکری یا اونٹ کو بھی گالی نہیں دی. اچھا پتہ اس اتنا علم پڑھنے سے اس کو سند مل گئی ہے. ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ اس صحابی کی روایت کو بیان کیا ہے. دنیا نے پڑھا ہے، اس کو پڑھ کے لوگ شیخ الحدیث بنے ہیں، پڑھ کے صدر مدرس بنے ہیں، پڑھ کے کوئی اسکالر بنا ہے، پڑھ کے کوئی عالم بنا ہے. یہ ویلیو تھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادارے کی. اس کے لیے پورے کا پورا دین پڑھنا بھی کہیں شرط نہیں ہے. اتنا تو پڑھیے جو آپ کا شعبہ ہے. وہ بکریاں چراتا تھا، کہا گالی نہیں دینی، گالی نہیں دینی. ایک اور آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے مدرسے چ پڑھن آیا. کیا پڑھا دینے؟ پڑھا دینے کیڑی گل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا سٹرکچر دیکھا، ڈھانچہ دیکھا، لب و لہجہ دیکھا، جیسا کہ ابھی میں کچھ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. کچھ چہرے ایویں میں کہ جویں اسی نہ انہاں دا کوئی نقصان کیتا ہے. ابوسن کم تریرا، کی مجال جو زندگی تے کدی تھوڑی جی بھی سمائل آئی ہوئے. اور محبوب نے کہا کہ صدقہ ہے، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کدی ہس کے سمائل دے کے بھی انہیں نہیں. جے بچے نے تے نے گھوری جانا ہے، جے وڈے نے تے نے گھوری جانا ہے، جے بابے نے تے گھوری جانا ہے، گھر بیبے وے تے گھوری جانا ہے. اللہ اکبر، اداں دا آ گیا. تو میرے محبوب نے پریشانی نہیں لی. پتہ کیا کہا؟ کہا لا تغضب، لا تغضب، جوان غصہ نہیں کرنا. انہیں نے ایک دفعہ پھر کیا بھی اچھا یہ تو ہو گیا، یہ تو ہو گیا، کوئی اور بھی سبق پڑھا دو. آپ نے پھر پڑھایا لا تغضب. تیجی دفعہ بھی پڑھایا. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بعد میں غصہ کرتے نہیں دیکھا گیا. وہ جو نوجوان آیا تھا اور آج زنا کی اجازت لینے آیا تھا، میرے محبوب نے اس کو روانہ کرتے ہوئے جب یہ بولا تھا
کہ جو اجازت تو مانگ رہا ہے تیرے گھر جانے کی کوئی اجازت مانگے تو خالی ہے بھیج دوں؟ چیخ اٹھا تھا کیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ کہا بیٹھ، سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، کہا اللہم ثلج صدرہ، اللہ دی سینے چ جڑی اگ لگی ہے انہوں برف چ بدل دے، وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کے ابھار کو اٹھان کو اللہ عزت دے دے اور آبرو دے دے۔ آپ کو پتا نہیں کہ اس نے جب تڑپ کے وہ سبق سیکھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر اس نوجوان کو کبھی سر اٹھا کے مدینے میں کسی نے چلتے نہیں دیکھا، آنکھیں اٹھانا تو بعد کی بات ہے۔ کبھی سیکھیے تو صحیح، آئیے تو صحیح، ملیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح۔ دیکھ کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ مسجد منتظر، ادارے منتظر اور مساجد منتظر، لوگوں یہ مدرسے منتظر، کوئی آئے تو صحیح۔ ہم شان بے نیازی دیتے ہیں، لیکن کوئی لینے والا ہو، کوئی تڑپ تو رکھے، کوئی ذوق تو رکھے، کوئی پیار اور محبت سے آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح۔ وہ آیا نہیں تھا، ایک کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد کثرت علی شرائع الاسلام، اسلام دیاں نا شاخاں بہت پھیل گئی نے، تو مسئلے بہت زیادہ میں سنن دیا، تو مینوں تو نہیں انہیں یاد رہنے، مینوں موٹے موٹے 2-4 وظیفے دسو میں جنت ٹر جاؤں۔ دلنی علی عمل کما نہیں، یہ ہے مینوں وظیفہ عمل کو کہتے ہیں، لیکن ہم عمل کرنے والا، کام کرنے والا نہیں، ہم منہ سے بولنے والا وظیفہ زیادہ مانگتے ہیں۔ موظف کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو تنخواہ پہ ہو، جو کام پہ ہو، جو عامل ہو، جو ذمہ دار ہو، جو سمجھدار ہو، جو کرسی کو اور اس کی امانت کو سمجھتا ہو، جو کام کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہو۔ دلنی علی عمل، محبوب ادھا دا کوئی عمل دسو میں جنت ٹر جاؤں۔ اور وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہے جو آیا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو موٹے موٹے 2 کام بتائے، 4، کہنے لگا جی انہیں کی کرنے جے، تسی کہہ چھڈیا تو جنت لب جانی، تو میں چلیا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جنہیں جنتی ویکھنا تو ویکھ لو۔ ڈاچی تے چڑھیا تو گریا تو گردن دا منکا ٹوٹا، تو اسی ویلے جنت سامنے ہی لب گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ قرآن، یہ سنت، یہ حدیث، یہ معمولی چیزیں ہیں؟ تمہاری زندگی ٹنو من دودھ کو ایک دہی کا قطرہ ڈالو، جاگ لگ سکتی ہے۔ خالی دودھ تھا، اس میں برکت آ سکتی ہے، دودھ دہی میں بدل سکتا ہے، دہی میں سے لسی نکل سکتی ہے، اس میں سے مکھن نکل سکتا ہے، اس میں سے چھٹی نکل سکتی ہے، اس میں سے پنیر بن سکتی ہے، دنیا جہان کی اس میں سے ڈشیں اور ایٹمیں بن سکتی ہیں۔ وہ انسان اگر تیرے جیسے کریم رب نے تجھ کو اتنے رنگ لگانے ہیں، آ تو صحیح، ممکن ہے ایک حدیث سے تیری زندگی بدل جائے، ایک آیت تیری زندگی بدل دے، ایک روایت زندگی بدل دے۔ لیکن ان مسجدوں کو، مدرسوں کو، علماء کو، مشائخ کو حقیر سمجھ کے، قصے کہانیاں لطیفے بیان کر کے، گلی محلے میں آتے جاتے اشارے کر کے، اگر تو نے وہ کیا تو ملنے والا کچھ نہیں۔ لوگ 2 منٹ ہنس تو لیں گے۔ ایک بابا جی نے کیا سی نا، جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور شیطان نے جھانکا، یہ جنت دی دیوار تے بھی چڑھ گیا تے شیطان دے نال موڈیاں تے بہ کے چڑھ گیا۔ تو سنن والے سنن ڈے نے، جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا، سہمی ہوئی ایک حور کے پیچھے وحشی ملاں بھاگ رہے تھے، سارے ہنس پے، تسی نہیں ہنسے؟ ایسے بات تو ہنسنے والی تھی۔ شرمندگی کی بات ہے، رونے والی بات ہے کہ کتاب و سنت کو، علماء کو، اہل علم کو، اہل دل، اہل نظر کو، اہل وفا، اہل حیا کو، اہل اعتبار کو، انہی کو نشانہ مشق بنایا جاتا ہے۔ اصل ٹارگٹ قرآن و سنت ہوتا ہے، مدرسے ہوتے ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ مگر کچھ ٹائم مسجد میں لگواؤ، ڈاکٹر بناؤ کچھ ٹائم ادھر بھی لے کے آؤ۔ آپ تاجر بنے، بزنس مین بنے، کھیتی باڑی کرنے والے بنے، کاشتکار بنے، ہنر مند بنے، مزدوری کرنے والے بنے، دہاڑی کرنے والے بنے۔ میرے کتنے مزدور ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی شکل میں پوچھتے ہیں، اپنے اڈے پہ کھڑے ہوتے ہیں، گاڑی روکی، بریک ماری، آ گئے، بھاجی کی کام ہے؟ یار گڈی چ بہ پھر دساں گے۔ کنے لینے؟ 600 لینا جی، 700 چلدا جی، 800 چلدا، اچھا آ کام کر ایویں ہی کر،
ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਮਸੀਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਵੇਖੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਾਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ तो मैं किते भी उसको किसी मदरसे के कोने गोशे में भेज दिया। अल्लाह का शुक्र है जितनी वो महीने की मजदूरी कमाता था, लेता था, बच्चों को देता था, रब ने वो भी बंदोबस्त कर दिया है, साथ में अब पढ़ता भी है और अपने बच्चों को भी आगे उस तरफ मायल किए हुए है। लोगों, अगर आप में मदरसे में मस्जिद में आने की हिम्मत नहीं है तो फिर कुछ और भी करें। और ये मेरी आखिरी गुजारिश है, आज ही मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, इलाके का नंबरदार ना सवेरे सवेरे आन के मसीते झाड़ू देन दिया, मौलवी साहब सीधे भजे आए तो आन के झाड़ू फड़ लिया, कहते नंबरदार साहब तुसी ते झाड़ू, कहते कल जुमा नहीं सी पढ़ाया, इन्नियां फजीलतां दसियां सी अल्लाह दे घर साफ करन मैं कर, कहते जी वो गरीबां लई ने तुहाडे लई नहीं, असीं हैगे ना झाड़ू देण नूं, ये तुहाडे ते मैं की करा। उन्हें कहा जी तुसी मसीतां बढ़ाओ, पैसा लाओ, नवीं जगह सफाइयां लई गरीब बड़े, तुहाडा काम ये नहीं। अगर च उन्हें गल तो लाई सी भी अज इत्थे भी हादसा हुंदा है, उत्थे बड़े बड़े जिम्मेदार फौज दे, सिपाह दे, पुलिस दे या इस तरह साडे वजीर मुशीर ये उठ के मुजम्मतां करन ते इन्हां दा काम मुजम्मतां नहीं, वो असीं गरीब लोग हैगे करन जोगे, असीं यही कह सकने ना मुजम्मत करने आ। तुहाडा काम है कि मुरम्मत करो जिन्हां रस्तियां दे विचों एक काम आउंदा है, आपके पास ताकत है, कुव्वत है, वो वाले काम करें। लोगों, अगर आपको रब ने दौलत से, पैसे से, माल से, इज्जत से, आबरू से नवाजा है, वक्त नहीं है, कोठियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां माड़ियां, ट्रांसपोर्टरी है, फिर इदां करो कि 2-4 मुंडियां दा जिम्मा लै लो, अगर अपने जवान हो गए ने या नहीं, जिन्हां दी कोई महीने दी फीस ही दे के पढ़ा छड्डो, ये तुहाडे लई सदका जारिया ने। किसी एक टीचर दी फीस लै लो, किसी एक इदारे दी महाना तनख्वाह जिहड़ी है जी, मैं 12 महीनों चो 1 महीने की तनख्वाह मैं देना, इंशाल्लाह ये भी सदका जारिया बनेगा, ये भी आपके काम आएगा, ये भी आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े। इंशाल्लाह जब हम ये छोटे छोटे काम, मैं तकरीर करन दे मूड च भी नहीं सी ते कीती भी नहीं जे, ये वो गल्लां ने जड़ियां करनियां ते गड्डी टुरनी है। लोगों ने इन्हूं रोकण दी कोशिश बड़ी की, रुकनी को नहीं, तुसी नाल ना आए ते टुरना इन्हें फिर भी है, लेकिन जे तुहाडा नाम पै गया लिस्ट च तो वारे ते न्यारे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह नाल वादा करके पक्का इरादा करके उठो कि ये काम करना है तो जिंदगी भर करना है, मरदे दम तक करना है। इत्थे माले दामे दिरमे सुखने कौले फेले अमले शिरकते असी जुड़े हैं, मोढे नाल मोढा है, तो ये काम इंशाअल्लाह करके ही इत्थों जाना है। तो वेखियो फिर सारी दुनिया एक पासे अल्लाह के कम्मां नूं रब ने बरकत दी है और ये बरकत मिलनी है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। जिन बच्चों के साथ दीन की एक लगन है, मोहब्बत है, असातिज़ा है, इंतज़ामिया है, इदारा है, लोग हैं, अल्लाह सब की ज़िंदगियों को मुबारक करे। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहबाब को कि आपके गाँव में एक रौनक है, इस रौनक को दोबाला रखिए, अल्लाह शादो आबाद रखे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्द।